پروسیس جو ہے اس نے اپنے اختتامی مرحلے کو پہنچنا ہے۔ الیکشن ہوگا، کوئی کامیاب ہوگا اور کوئی آزاد ہوگا۔ آج قوم کے سامنے دو راستے ہیں اور قوم کو ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ایک راستہ ہے خودی کا راستہ، ایک راستہ ہے خود مختاری کا راستہ، اور دوسرا راستہ ہے کہ غلامی کا راستہ۔ یہ دو فیصلے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب عمران خان صاحب کا، جنہوں نے اس اہم موڑ پر مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ انہوں نے انتخاب کیا۔ میری جماعت کی کور کمیٹی نے عمران خان کے فیصلے کو انڈورس کیا۔ جناب اسپیکر، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں معزز ممبران اسمبلی کا۔ میں معزز ممبران اسمبلی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاموشی اختیار کریں، سب کو موقع ملے گا۔ میرے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وفاداریاں تبدیل نہیں کی، یہ اپنے اصول موقف پر قائم رہے، یہ جھکے نہیں، یہ بکے نہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جناب والا، آج میں یہ ریکارڈ پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میری جماعت تحریک انصاف، جو نسبتاً ایک نئی جماعت ہے، بہت سی پرانی جماعتیں موجود ہیں، اس نئی جماعت نے مختلف ارتقاء کی منازل سے گزرتے ہوئے آج ایک ایسا مقام حاصل کر لیا ہے کہ آج اس کا ایک نظریاتی اثاثہ جو ہے وہ لوگوں کے، اور اس کا جو ایک سوچ ہے لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو چکی ہے۔ جناب والا، آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ملک کی ایک سوچ کی عکاسی کرنے والا طبقہ بیٹھا ہے اور دوسری طرف ایک اتحاد بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اتحاد مختلف الخیال جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ جناب والا، ہماری نظر میں تحریک انصاف کی نظر میں یہ اتحاد جو ہے ایک غیر فطری اتحاد ہے۔ یہ غیر فطری اتحاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس ایوان میں بہت سی ایسی معزز جماعتیں بیٹھی ہیں جو آج یکجا دکھائی دیتی ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے۔ کیا پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک فضل الرحمان گروپ، ایک سیاسی جماعت ہے، اور اسی ایوان میں ایک بیٹھی ہوئی جماعت نے اس جماعت کے قائد کو، مولانا مفتی محمود صاحب کو، قومی اسمبلی سے باہر پھینکوایا گیا تھا۔ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھی ہوئی ایک اہم جماعت خیبر پختونخوا کی عوامی نیشنل پارٹی ایک ایسی جماعت ہے، ان کی اپنی تاریخ ہے؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ یہاں ہی بیٹھی ہوئی ایک جماعت نے ان پر مقدمات قائم کیے گئے، ان کو پابند سلاسل کیا گیا اور حیدرآباد جیل میں بند کیا گیا اور ان پر کیسز چلائے گئے؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے جناب والا کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے معزز ممبران تشریف فرما ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ اسی جماعت میں اور اسی اتحاد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو ویلیفائی کیا، ان کی کردار کشی کی، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں
قاتل مقتول یکجا دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ جناب والا، یہاں آج اس ایوان میں میرے محترم بی این پی مینگل کے سربراہ تشریف فرما ہیں۔ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں کہ ان کے جلیل القدر والد سردار عطا اللہ مینگل صاحب بڑے خوددار انسان تھے؟ کیا ان پر کیا بیتی گئی اور ان کو کس طرح چکی میں پیسا گیا اور کئی سال ان کو نہ چاہتے ہوئے ایگزائل میں گزارنا پڑا۔ وہ کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے سردار عطا اللہ مینگل کو یہ دن دکھائے؟ وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور آج ان کے صاحبزادہ اس ایوان میں بیٹھے ہیں اور میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں۔ جناب والا، میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج ٹریجری بینچز پر ایم کیو ایم پاکستان کے دوست بھی تشریف فرما ہیں، آج ٹریجری بینچز میں تشریف فرما ہیں۔ کیا یہ قوم اس بات کی گواہی نہیں دے گی کہ 3 سال اور 8 ماہ میرے ایم کیو ایم کے معزز مہمران سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف حزب اختلاف کا کردار ادا کرتے رہے؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہی نہیں دے گی کہ وہ کہتے رہے کہ کراچی کے حقوق کو سلب کیا جاتا رہا اور کراچی کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی؟ تو آج کن سے منصفی کی توقع لے بیٹھے ہیں؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ میرے ایم کیو ایم کے دوستوں نے ایک احتجاج ریکارڈ کرایا؟ سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو لوکل گورنمنٹ کا قانون پاس کیا اس کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے اور انہوں نے پوری تحریک چلائی کراچی میں۔ آج انہوں نے اپنی سیاسی ثوابدید کا استعمال کرتے ہوئے اختیار، آج وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے جن کو تقریباً 4 سال وہ کوستے رہے ہیں۔ اگر گورنر سندھ کی خواہش تھی، اگر پورٹس اینڈ شپنگ کی منسٹری کی طلب تھی، اگر وزارتوں کی ڈیولپمنٹ فنڈز کی خواہش تھی تو وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ رہ کے بھی حاصل کی جا سکتی تھی۔ کہا جا رہا ہے ایک معاہدہ ہوا ہے، 37 نکاتی معاہدہ ہوا ہے۔ کیا میرے ایم کیو ایم کے بھائی نہیں جانتے کہ ماضی میں ان کے ساتھ کتنے معاہدے کیے گئے اور کتنے معاہدے توڑے گئے ہیں؟ یہ بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ جناب والا، میں عرض کرتا چلوں، ہاں یہ اور بات ہے کہ سندھ میں شاید صوبائی اسمبلی میں ان کو 6-7 وزارتیں مل سکتی ہیں جو کم از کم تحریک انصاف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جناب والا، آج ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھیں انہوں نے بہت کچھ پا لیا اور کسی نے اور کسی فرد نے اور کسی جماعت نے بہت کچھ کھو لیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے اس فیصلے کو جو ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ طاقت کا تاریخ رہے گی، نعرہ کوئی لگائے، تاریخ رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں۔ جناب والا، آج پاکستان کی عوام نے 27 مارچ کو دکھا دیا کہ طاقت کس طرف ہے۔ کل پورے پاکستان کے طول و عرض میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں کریا لوگوں نے عمران خان کی کال پر انہوں نے کہا، انہوں نے لبیک کہا اور ان کے ساتھ چلنے کا عزم کا ارادہ کیا۔ جناب والا، آج دیکھنے کی بات یہ ہے، کمال ہے کہ آج کوئی جیت کے بھی ہارے گا اور کوئی ہار کے بھی جیت گیا۔ اسے کہتے ہیں کہ واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقدر کے سکندر ہوتے ہیں۔ جناب والا، آج یہ کوئی کسی سے ٹکی چھپی بات نہیں، اور آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک سازش کے ذریعے ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، پاکستانی عوام پر
22 करोड़ आवाम पर एक मंसूबा मुसल्लत किया जा रहा है। कुछ सर झुका कर बैठने का इरादा रखते हैं और कुछ सर उठा के जीने का इरादा करके आए हैं। जनाब वाला, इमरान खान कहते हैं क्या किया इमरान ने, क्या दिया इमरान ने। मैं कहता हूं आज तारीख इस बात की गवाह है कि इमरान ने कौम को खुददारी दी, एहतमाद दिया। जनाब वाला, मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान ने पाकिस्तानी कौम को सर उठा के जीने का दर्स दिया है। जनाब वाला, मैं ये बताता चलूं कि इमरान खान ने आज पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को, एक एक घराने को सेहत कार्ड के जरिए गुर्बत से और बीमारी से बचाने का एक मंसूबा दिया है। जनाब वाला, आज दुनिया इस बात की मोतरफ है कि जब सारी दुनिया कोविड की लपेट में थी, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का शिकार हो रहा था, तो पाकिस्तान ने अपनी बेहतर हिकमत अमली से कौम की जानों का हिफाजत भी किया और मईशत की हिफाजत भी की। और आज जब वो जा रहे हैं तो 5% ग्रोथ है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। जनाब वाला, लोग कहते हैं क्या किया, मैं कहता हूं इमरान खान ने ये नहीं कि उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, he's a graduate from Oxford University, अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि उर्दू में बात की जाए। उन्होंने कौम के ज़बान, उर्दू की ज़बान को फ़रोग़ दिया, उन्होंने पाकिस्तानी लिबास को फ़रोग़ दिया, पाकिस्तानी कौम को शनाख्त दी। मैं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं उनके साथ था। इमरान खान पाकिस्तान का वो लीडर है, जब व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलता है तो पेशावरी चप्पल पहन के मिलता है। इमरान खान वो लीडर है, जब प्यूटन से मिलता है मॉस्को में तो शलवार कमीज ओढ़ के मिलता है। और इमरान खान जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलता है तो उससे पाकिस्तानियत की झलक नजर आती है। जनाब वाला, आज मैं बताता चलूं, कहते हैं क्या हुआ, क्या दिया 3.5 साल में। मैं बताता हूं जनाब वाला, आज कौम को इस बात पर फख्र होना चाहिए जब सुन लीजिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हमला करता है, पुलवामा के बाद हमला करता है, तो इमरान खान की जमात हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है और अभिनंदन को फारिग करके भेजती है। जनाब वाला, क्या दिया इमरान खान ने? इमरान खान ने एहसास के जरिए एक ऐसा प्रोग्राम दिया कि करोड़ों लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं उनको जीने का हक दिया। जनाब वाला, कहते हैं क्या दिया? इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी का सोचने का तसव्वुर दिया, गुलामी से आज़ादी का तसव्वुर दिया। कहते हैं जनाब वाला, क्या हुआ? ये आज मैं कहता हूँ कि आज ये तारीख इस बात की गवाह है कि हुसैन के तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए खामोशी इख्तियार करें के पैरोकारी पर खामोशी इख्तियार करें। उसने फैसला किया, देखें इजलास को चलने दें, इजलास को खत्म ना करें, ये काम नहीं करें, चलने दें इजलास को। और कायम रहा हुसैन के इनकार की तरह। जनाब वाला, आज एक सेकंड, आज ये ऐवान एक नया वजीर आज़म मुंतखब करने जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब आज नए वजीर आज़म बनने के लिए वो अपने आप को मैदान में उतार रहे हैं। जनाब वाला, मैं अर्ज करता चलूं, आज कौन नहीं जानता कि वो मुसल्लत किए जा रहे हैं और कौम का मैंडेट उनके पास नहीं है। जोड़ तोड़ करके एक आरजी कोलिशन कायम किया गया है जो देर पा न होगा। लिख लीजिए मेरे अल्फाज, तारीख नोट कर ले कि ये एक आरजी अलायंस है जो बिखर जाएगा। जनाब वाला, जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा यही तो मारा नहीं खाता ना भाई। जनाब वाला, आज कौन नहीं जानता कि आज 11 अप्रैल है,
پاکستانیوں، پاکستان کے شہریوں، آج 11 اپریل ہے۔ آج کون نہیں جانتا کہ ملک کا جو منتخب ہونے والا وزیر اعظم ہے، اس نے لاہور میں اس کی پیشی تھی اور فرض جرم عائد اس پر ہونی تھی۔ آج اس پیشی سے فرار حاصل کیا جا رہا ہے، دباؤ ڈال کر ان کیسز کو دفن کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ وزارت عظمیٰ پر بیٹھ کر وہ کیسز دفن کر دیں، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر ایک چیز اور ثابت ہو جائے گی کہ خواص کے لیے ایک اور قانون ہے اور عوام کے لیے ایک اور قانون ہے، اور اسی ناانصافی کے خلاف تحریک انصاف معرض وجود میں آئی ہے۔ جناب والا، آج میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کیا قوم اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ جو ہمارے آنے والے وزیر اعظم ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں کہ میں پیٹ چاک کر کے لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آؤں گا۔ آج نئی مصلحتیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ جناب والا، کون نہیں جانتا کہ کل زرداری ہاؤس میں جناب شہباز شریف تشریف لے گئے۔ وہ تشریف لے گئے اور کیا کرنے؟ شکریہ ادا کرنے گئے ہوں یقیناً۔ سوال یہ ہے، بعض گشت تھے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنوانے کی ان کی خواہش ہے، پیپلز پارٹی کی۔ یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ بااختیار لوگ ہیں، آزاد ہیں، لیکن میں آج پیپلز پارٹی کے کارکن کو کہتا ہوں کہ اگر بلاول نے شہباز شریف کی وزارت خارجہ قبول کی تو یہ بھٹو کا نواسا اور بے نظیر کے بیٹے کو سجتی نہیں ہے، کہ وہ جانتے ہیں کہ تاریخ کس بات کی ہے۔ جناب والا، کون نہیں جانتا کہ یہ شہباز شریف صاحب لاہور جاتے ہیں، چودھری صاحبان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آئے ہیں تیمارداری کے لیے۔ اچھی بات ہے، تیمارداری ہونی چاہیے، لیکن 14 سال بعد تیمارداری کی پھر بھی اچھا کیا۔ پھر پنجاب کی چیف منسٹری پیش کرنا چاہتے ہیں اور خود کہتے تھے آپس میں کہ انہوں نے بے وفائی کی، اور کاف نون کے بارے میں اور نون کیو کے بارے میں جو کہتی رہی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر جناب اسپیکر، جمہوریت کا ایک نیا روپ دیکھیں۔ یہ پاکستان میں انوکھی جمہوریت ہے کہ والد وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ، یہ جمہوریت کا ایک نیا روپ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جناب والا، آج قوم کو دیکھنا یہ ہے کہ ان دو بڑی جماعتوں کو کیا ہو گیا ہے۔ جب بھی سیاست آتی ہے، جب بھی انتخاب آتا ہے، پیپلز پارٹی ہو تو زرداری فیملی سے باہر کسی کا سوچ بھی نہیں سکتے، وزارت عظمیٰ کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، عارضی طور پر گیلانی صاحب کو اور راجہ صاحب کو وقتی طور پر بنایا گیا۔ مسلم لیگ نون کی باری آتی ہے تو شریف خاندان سے باہر جانا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ بہرنحال، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور ہوا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے تقریر میں ایک جملہ کہا اور وہ قابل غور ہے جملہ۔ بلاول فرماتے ہیں کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ میں آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں، جس پرانے پاکستان کو آپ ویلکم کرنا چاہتے ہیں اس پر 40 سال حکومتیں ان دونوں جماعتوں کی رہی ہیں، اور وہ پرانا پاکستان کیا ہے یہ قوم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پرانا پاکستان کیا ہے۔ وہ پرانا پاکستان وہ ہے جس کا بچہ مقروض ہے۔ وہ پرانا پاکستان وہ ہے جو ہمارے ریونیو جنریشن کا بیشتر حصہ ڈیٹ سروسنگ پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ جناب والا، کون نہیں جانتا جس پرانے پاکستان کی نوید وہ سنا رہے ہیں وہ ہسٹورک
ट्रेड डेफिसिट का शिकार है। और जब कोई कौम हिस्टोरिक ट्रेड डेफिसिट का शिकार होती है और उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में इम्बैलेंस होता है तो फिर उनको IMF के दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ती है और IMF की कड़ी शराइत कौम पर मुसल्लत की जाती हैं। और ये उस पुराने पाकिस्तान की हमें नवीद सुनाने हैं। कौन नहीं जानता जिस पुराने पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, फैटफ की ग्रे लिस्ट में कौन छोड़ गया? पुराने पाकिस्तान में कौन छोड़ गया? ये भी आप जानते हैं। आप भी जानते हैं कि GDP की ग्रोथ जो थी वो स्टैग्नेंट थी और नतीजतन मुल्क में बेरोजगारी बढ़ती चली गई, मुल्क में गुर्बत बढ़ती चली गई और कौम उस चक्की में पिसती चली गई। आज कौन नहीं जानता कि मुल्क के हर इदारे में करप्शन सराह गई है। हर मोड़ पर पाकिस्तान के आम शहरी को करप्शन का सामना करना पड़ता है। पटवार में जाए, थाने में जाए, तहसील में जाए, कहीं जाए, उसको करप्शन का सामना करना पड़ता है। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैफियत ये है और पाकिस्तान की तारीख 70 के इंतखाबात के बाद जितने इंतखाबात हुए हैं उन पर सवालिया निशान लगाया गया और इलेक्शन प्रोसेस को कभी हमने कभी आपने कहा कि ये मैंडेट चुराया गया, कभी कहा गया ये मैंडेट सही नहीं है, कभी कहा गया सिलेक्टेड है, कभी कहा गया इलेक्टेड है। आज 40 साल आप हुकूमतों में रहे, इमरान को तो 4 साल पूरे नहीं करने दिए गए। 40 साल अब हुकूमतों में रहे, क्या 40 साल में आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो बात करने आए हैं तो 40 साल क्या आपके पास इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी नहीं थे? आप ना कर सके और न कर सके तो आज हमारी वो कैफियत है। जनाबे वाला, आज कैफियत ये है कि पाकिस्तान के जितने पब्लिक सर्विस के इदारे हैं वो तकरीबन डिसफंक्शनल हो चुके हैं एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस बीइंग प्रोवाइड टू द कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। मनाज़िर दुनिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि आज कोई कामयाब होगा और कोई आज़ाद होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौम के सामने 2 रास्ते हैं, एक इख्तियार करना होगा, एक खुदारी का रास्ता और एक ग़ुलामी का रास्ता। उन्होंने कहा कि आज एक आइनी अमल इख्तितामी मरहले तक पहुँचेगा और उसका अमली मुजाहरा कल पाकिस्तान में नहीं बैरून मुल्क भी उसका अमली मुजाहरा देखा गया। जनाबे वाला, आज मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्लियर डिवाइड है।